بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے 35 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان افتراق کا، جدائی کا، گھر کے ٹوٹ جانے کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرکش باغیانہ رویہ اختیار کرنے والی بیوی کے معاملے میں ہدایت دی کہ شوہر اس کے ساتھ کیسے تدریجاً اس کی بہتری اور اصلاح کے لیے کوشش کرے، اگر وہ بھی ناکام ہو جائے، یعنی ظاہر ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر میں مستقل ٹینشن رہے اور شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ میں بات پچھلی مرتبہ کر چکا کہ ان ہدایات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا لائسنس مل جائے۔ یہ تو ایک، آپ یوں سمجھیے کہ ناگزیر صورتحال میں جب کچھ بھی نہ بن پائے تو آخری چارہ کار کے طور پر ایک طریقہ بتایا گیا کہ شاید اسی طریقے سے وہ سنبھل جائے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی کیفیت میں ہوتا ہے، ذہن میں نشہ آ رہا ہے، ایک نشہ ہی ہوتا ہے آدمی کے اوپر، ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلط کام کیے چلے جاتا ہے۔ ایک شاک تھراپی ہوتی ہے جو بعض اوقات اختیار کرنی پڑتی ہے فار اے شارٹ وائل۔ تو اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو پھر فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم اپوائنٹ کرو ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا، فیصلے کی اتھارٹی رکھنے والا اس کے گھر والوں میں سے اور اس کے گھر والوں میں سے، یعنی شوہر کے گھر والوں میں سے، شوہر کے لوگوں میں سے اور بیوی کے لوگوں میں سے۔ دونوں ظاہر کے ریپرزینٹ ہوں گے اپنے اپنے حکم نمائندوں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ بات بتائی کہ پہلے تو جو گھر کے اندر کی ٹینشن ہے اس کو گھر کے اندر ہی ریزالو ہو جانا چاہیے، خواہ مخواہ ادھر ادھر باتیں نہیں پھیلنی چاہیے۔ مگر بات اگر بہت آگے بڑھ جائے اور گھر کے ٹوٹنے کا اندیشہ سامنے نظر آ رہا ہو تو گھر کا ٹوٹنا، طلاق، یہ بالکل آخری چارہ کار ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق سب سے آخری امکان ہے، از دا ویری لاسٹ آپشن۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک عجیب پریشان کن صورتحال ہے کہ ایک جانب مرد حضرات ذرا سی چیز پر غصے میں آتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں اور 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو طلاق کا قانون بتایا اس میں بھی طلاق دینے کے باوجود رجوع ہو سکتا ہے، مگر ادھر یہ طلاق دیتے ہیں اور 3 طلاقیں، ادھر مولوی حضرات تیار ہوتے ہیں کہ ان کی
طلاق کو وہ حیثیت دے دی جائے کہ جس کے بعد وہ رجوع بھی نہ ہو سکے، کہ جو رجوع اللہ کے قانون میں بالکل طے ہے کہ اس کا امکان ہونا چاہیے۔ سو فرمایا کہ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، کرنا چاہیں گے، ان کا ارادہ ہوگا، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ آپ کہیں گے کہ جب ایک خاتون اتنی زیادہ سرکش ہو گئی ہیں تو بھلا وہ اس سٹیج پہ آ کے کیوں موافقت کرنے کو ترجیح دیں گی؟ دیکھیں، انسان بڑا دلچسپ اور کمپلیکس ایک پروجیکٹ ہے، ایک اس کی حیثیت ہے۔ آدمی بدلتا ہے، آدمی کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے وہ وقتی طور پر نکل نہیں پاتا، اور پھر اس کو کسی موقع پر احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف سٹیجز ہیں نا، سمجھاؤ، بستروں سے الگ کرو، پھر انہیں کچھ سزا دو، پھر یہ کام کرو، یہ سب اصل میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ کسی طرح سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے، خدا نخواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو خاندان پر، بچوں پر ظاہر اثر تو ہوتا ہے، مگر اتنا برا اور منفی اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ماں باپ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے، طلاق ہو جانے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر۔ تو اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری حد تک کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، اور انسان جیسا کہ وہ ہے وہ ریئلائز کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو اللہ نے کفر کی سزا اتنی سخت جہنم قرار دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص وقتی طور پر انکار کر سکتا ہے۔ آدمی ضد میں آ جاتا ہے، آدمی کہتا ہے یار میں کیوں کروں، اس کی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں، اس کی ایگو ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آدمی ایک فیصلہ کرے اور ختم ہو جائے۔ نہیں، آدمی کو موقع ملتے ہیں، وہ سوچتا ہے، اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ کبھی گفتگوؤں میں، کبھی تنہائی میں اپنے اندر یہ احساس بیدار ہوتے ہوئے پاتا ہے کہ نہیں یار، گڑبڑ ہو گئی، مجھے اس حقیقت کو مان لینا چاہیے، میں اب ضد نہیں کروں گا۔ تو یہ انسان ہے، انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے اور ضد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہیں کہ جو مجرم ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اے خدایا، تو اس بات پر تو بہت ناراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص تیری طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ضد میں آ کر ٹھکرا دے، تکبر کے ساتھ، تو کیا ان باتوں پر بھی اتنا ہی ناراض ہوتا ہے کہ جو عام معاملات میں لوگ ضد کرتے ہیں اور سچائی کو نہیں مانتے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ میرے اندر یہ ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اتنا ہی ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ یقیناً جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے لوگوں کے کیا حالات ہیں، اللہ کو معلوم ہے لوگوں کی کیا کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں لوگوں کی حالات، ان کی کمزوریوں، ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر
ان کو ہدایات دیتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نہ بھولیے اس بات کو کہ سورہ مبارکہ کا مضمون ہے صالح معاشرت، اچھی سوسائٹی کا قیام، جس میں وہ پرابلمز، وہ مسائل کم سے کم ہوں جن کے نتیجے میں، جن کے ہونے کے نتیجے میں انتشار ہوتا ہے، لوگ صحیح ماحول کریٹ کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، اور سوسائٹی، معاشرہ بحیثیت معاشرہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ہدایات دی گئی ہیں اور ہم نے اس کو ایک ترتیب سے دیکھا، سورہ نساء میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ایک آیت میں کہ اس سوسائٹی میں کون لوگ ہیں کہ جو در حقیقت اللہ کے بتائے ہوئے آئیڈیل کو اچیو کریں گے، یا یوں کہیے کہ وہ کون سے آئیڈیلز ہیں کہ جو سب انسانوں کو ایک اچھی سوسائٹی میں ٹارگٹ کرنے چاہیے کہ وہ ان کو اچیو کریں، جن کے نتیجے میں، جن کو اچیو کرنے کے نتیجے میں لوگ انفرادی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گے اور معاشرہ اجتماعی طور پر بھی پاکیزہ ہوگا، اور یہ پاکیزگی ہی ہے کہ جو انسانوں کو آخرت میں جنت کا مستحق قرار دے گی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ انسانی اخلاقیات، جو اصل میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا ہی دوسرا نام ہے، کہ آپ دوسروں کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا طریقہ رویہ ہونا چاہیے جو صحیح ہے، جو مطلوب ہے، یہی اخلاقیات ہیں۔ اس میں قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جو رویہ سب سے اہم ہے، جو اخلاقی تقاضا پوری لسٹ، فہرست میں سر فہرست ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو اخلاقیات میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں جو اصول کار فرما ہے، انڈر لائنگ پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ کس نے میرے اوپر کتنا احسان کیا، کون مجھ پر کتنا مہربان ہوا، میں کس سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں، کس نے میری زیادہ مدد کی۔ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ احسان مند ہونا چاہیے اپنے رب کا، اس خالق اور مالک کا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ دنیا دی، یہ رشتے ناتے دیے، یہ اپرچونٹیز دیں، یہ صلاحیتیں دیں، یہ نعمتیں دیں۔ وہی ہے کہ جو اس ساری ایگزسٹنس کا منبع ہے۔ تو اس کا کیا حق ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اس کا حق دیتے ہیں تو یہی ہے نا اخلاق، جو ڈیزرو کرتا ہے جیسا رویہ اس کو ویسا ہی رویہ ملے۔
تو خدا تعالیٰ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی اور کی نہ کی جائے. اللہ کی عبادت یعنی اس دنیا میں اللہ کے موجود ہونے کے احساس کے بعد انسان کے اندر، اس کے دل میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم بے حقیقت ناچیز ہیں، ناچیز مخلوق ہیں. جب یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ احساس اس کے اوپر غالب آتا ہے، تو اس کے اندر ایک عاجزی، ایک انکساری پیدا ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور اللہ کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے. اس کے اندر اللہ کے لیے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. ساری نعمتیں اس نے دی ہیں تو یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو عبادت کے جو دو پہلو ہیں، ان میں سے تو ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرستش، دعا، مناجات، اس کی حمد، تسبیح، تہلیل، نماز، رکوع، سجدہ، اعتکاف، قربانی وغیرہ وغیرہ. سو یہ سب، اور اس کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے گھر میں جانا، اور اس کے لیے روزے رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ سب دائرے کے اس کی عبادت کے کا ایک پہلو ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس نے حکم دیا، جو اس نے شریعت دی، اس میں اس کو تنہا ان احکام کا ماخذ، سورس ماننا، اس میں کسی اور کی انٹرفیرنس کو قبول نہ کرنا. نہ ادھر کہ جو یہ جذبات، کیفیات ہیں، اس میں کوئی شریک ہو، نہ اس میں کوئی شریک ہو. اللہ کے احکام وہ رائٹ رکھتا ہے کہ ہمیں جو مرضی حکم دے. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم با اخلاق ہوں، جو ہماری فطرت میں اس نے ایک احساس ودیت کیا ہے. اس کا حکم ہے کہ جس جانور کو چاہے وہ حلال اور جس کو چاہے حرام قرار دے. جو حلال جانوروں کے معاملے میں اس نے طریقہ بتایا ہے اسی کو ہم اختیار کریں، اینڈ سو آن. سو جو بھی اس کے احکام ہیں، پازیٹیو اوامر اور نیگیٹو نواہی، اس کو ماننا یہ ہے. اور اس میں جن معاملات میں اس نے حکم دے دیا ہے ان میں پھر کسی اور کی بات کو نہ ماننا، یہ ہے اللہ کی عبادت. فرمایا لا ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا بڑا انسان کے اوپر حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہمارے اس دنیا میں آنے کا، اور پھر انہوں نے اپنی توجہ اور اپنی قربانیوں سے یہ ممکن کیا کہ ہم بچپن میں جب ہم بالکل ناتواں تھے، بے بس تھے، دھیرے دھیرے سیکھ رہے تھے، ان کی آغوش میں ہم پلے بڑھے اور اس مقام تک پہنچے کہ ہم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو گئے. تو بے انتہا ان کا احسان ہے، بے انتہا. اللہ کے بعد وہی ہیں
کہ جن کے ساتھ ہمارا رویہ پازیٹو رویہ مطلوب ہے. تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں بھی چونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جس کا جس درجے میں احسان ہے اس کو اسی درجے میں اس کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین میں بھی اگرچہ کہ باپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ماں کی کنٹریبیوشن جو رحم میں پریگننسی کے دوران وہ تکلیفیں جھیلتی ہے، پھر پیدائش ڈیلیوری کے دوران جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ دودھ پلاتی ہے، تو اس طرح سے اس کی اہمیت، اس کا حق کہیں زیادہ بن جاتا ہے. اور اسی قرآن مجید کی بات کو جو سورہ لقمان میں بھی ہے، سورہ احقاف میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. یہ ہے وہ بیلنس. ابھی پچھلی 2 آیات پہلے جب شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ تھا تو وہاں ایکویشن کچھ اور تھی. یہاں جب معاملہ ہے ادائے حقوق کا، رسپیکٹ، ڈیووشن، سیکریفائس کس کے لیے کی جائے، تو ماں کا حق زیادہ بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ وَبِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ہم دوستیاں کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہماری اور انٹرسٹس ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں، اور مگر ایک وہ رشتہ ہے کہ جو اسی رحم کے رشتے کے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہمیں ملے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ایک اچھی معاشرت کا لازمہ ہے، لازم ہے. قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. کوئی زیادتی بھی کرے تو اس کو برداشت کیا جائے گا، تعلق نہیں توڑا جائے گا. ظاہر ہے کہ ملنا جلنا کتنا ہو یہ تو حالات پر بھی اور کچھ مزاج پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کی بات کرتا ہے تو اس میں ان کا ذکر زیادہ پیش نظر ہوتا ہے کہ جو کمزور ہیں معاشی طور پر، ان کا حق زیادہ ہے. فرمایا والمساکین، اور حسن سلوک کرو مسکینوں سے بھی، والیتامہ، والیتامہ اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے. یعنی یہ بھی معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ویسا ہی رویہ اختیار کریں کہ جیسا رویہ ہم رشتہ داروں کے بارے میں کریں. یہ طبقہ جو کمزور ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جتنے ایک اسباب و وسائل رکھتے ہیں اس سے ان کی مدد بھی کریں، اور صرف مدد ہی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ، یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں خدمت گزاری کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں،
ہمارا ایٹیچیوڈ ان سے بہت اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کا ذکر پہلے بھی آیا اور یہاں بھی آیا، والجار ذی القربہ، اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں 3 کیٹیگریز ہمسایوں کی بیان کی. ایک وہ ہمسائے کے جو رشتہ دار بھی ہیں، ان کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے. والجار الجنب، اور ان ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو اجنبی ہیں. اجنبی اس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ رشتہ دار نہیں ہیں، مذہب کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمسائے ہیں اس لیے ان سے حسن سلوک کیا جائے گا. والصاحب بالجنب، اور ایک تیسری کیٹیگری ہمسایوں کی بیان کی، ہم نشین، یعنی جو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کہیے کہ ہمسائے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. جیسے سفر میں کوئی آپ کے ساتھ دائیں بائیں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے کسی اور مقام پر کہیں آپ جاتے ہیں اور دائیں بائیں آپ کے لوگ ہوتے ہیں. آپ بھی کسی دفتر میں کسی کام سے گئے ہیں، وہ بھی گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی شاپنگ کر رہے ہیں، وہ بھی شاپنگ کر رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہیں. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ بھی ایک طرح کے ہمسائے ہیں جو بس تھوڑی ہی دیر کے لیے. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. مسافر ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، اور چاہے کتنے ہی حالات بہتر کیوں نہ ہو گئے ہوں مسافروں کے نقطہ نظر سے، لیکن بہرحال ایک بے بسی تو ہوتی ہے. وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں لونڈیوں کے ساتھ، یعنی جو تمہارے قبضے میں ہیں، جن کے تم مالک ہو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور شوخی بگاڑتے ہیں، یعنی اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں. یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو حسن سلوک کرنے کی ہدایت اللہ نے دی ہے، اس ہدایت سے محروم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اتراتے ہیں، یعنی جو ان کو مقام ملا ہے، جو دولت ملی ہے، جو دنیا میں حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر بجائے اس کے کہ ان کے اندر ایک عاجزی، انکساری، خدا کی شکر گزاری پیدا ہو، وہ اتراتے ہیں. ایک ان کو گھمنڈ ہوتا ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی دولت کو اور اپنی دنیاوی اچیومنٹس کو اپنی قابلیت اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے. عاجزی اور انکساری تواضع انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان جو کچھ اس کو ملا ہے اسے اللہ کی عنایت اور اس کا عطیہ سمجھے. تو فرمایا کہ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو اتراتے ہیں اور جو شیخی بگاڑتے ہیں، یعنی دوسروں کے سامنے وہ اپنی بڑائی کو دکھانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے بھی ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، بخل کا مشورہ دیتے ہیں. بخل کیا ہے؟
بخل یہ ہے کہ آپ کے مال میں جو دوسروں کا حق ہے آپ وہ ان کو دینے سے گریز کریں. یہ حق منیمم تو زکوٰۃ ہے، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، ڈھیروں مال ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، کوئی امیجیٹ آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر غریب لوگ ہوتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ شخص ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کو بخل کہتے ہیں، قرآن اس کو بخل کہتا ہے، کنجوسی. بخیل وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے اخراجات میں محتاط ہو. یہ ہمارے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ جو آدمی فضول خرچ ہے، لیوش جس کی لیونگ ہے اور شو آف بھی کر رہا ہے، کچھ آپ کو بھی کھلا پلا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں تو بڑا ایک فخر اور ایک تعریف کا ایک رویہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس سارے اللے تللے کرنے کے نتیجے میں وہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے سے بالکل دور ہو جائے. اور وہ شخص کے جو بیچارہ مطلب ٹھیک ہے اس کے پاس دولت ہے مگر وہ کیئرفل ہے، وہ ان وسائل کو اللہ کی عنایت سمجھتا ہے اور خرچ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، تو لوگ اس کو بخیل کہتے ہیں. نہیں، یہ بخیل نہیں ہوتا. بخیل وہ ہوتا ہے جو غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے گریز کرے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. لوگوں کو بخل کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کا بخل ایکسپوز نہ ہو جائے، نمایاں نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے کسی دوست کے پاس، ہمسائے کے پاس، رشتہ دار کے پاس بھی مال ہے، وہ غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، تو آپ ایکسپوز ہو جائیں گے نا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر دوسروں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی خرچ نہ کرو، تاکہ سب کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ نہیں وہ نہیں خرچ کر رہے اور ان کی یہ کمزوری نمایاں نہ ہو سکے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے. یعنی جب ضرورت کے لیے خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو وہ وہی کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو کچھ رہا نہیں ہے، پہلے ہی ہم نے بہت خرچ کر لیا، آج کل ویسے بھی بزنس کے حالات برے جا رہے ہیں، سو کیا کریں، ہم تو بے بس ہیں. اور وہ جو ان کے پاس ڈھیروں مال ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں. مطلب وہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ کا بینک بیلنس کیا ہے اور آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں اسی لیے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم کافر وغیرہ کن کو کہتے ہیں؟ فرمایا ہم نے تیار کیا ہے ان کافروں، ان ناشکروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب. یعنی ذلت آمیز اس لیے کہ یہ اپنی عزت نفس کے بارے میں بڑے حساس ہیں. معاشرے میں جو ان کا ایک مقام ہے، سٹیٹس، اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں. لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر
اپنی نیک نامی چاہتے ہیں. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کفر ہے کہ جو ناشکری کے نتیجے میں کفر پیدا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے. یہ عزت چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کیا جائے گا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی کہیں خرچ کیا بھی تو پھر خرچ کرتے ہیں ایسے کہ لوگ جانے کے دیکھیں یہ خرچ کر رہے ہیں. کچھ تصویریں کھنچا کے بتا رہے ہیں فیس بک پہ کہ دیکھو میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے یہ کام کیا وغیرہ وغیرہ. اپنے نام کے وہ لگائے کتبے کہ میں نے یہاں اتنا مال خرچ کیا. اس لیے کہ اصل میں دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ کو اور آخرت کو مان کر، اور ایک اللہ اور آخرت کو مانے بغیر. جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ نیکی کا کام کرے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ اللہ کے جس نے پھر آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے اچھے رویے کے نتیجے میں. دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ آپ نہ اللہ کو مانے نہ آخرت کو مانے، یعنی ریئل سینس میں. ویسے تو ظاہر لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو پھر وہ دکھاتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس ظاہری کے نیکی کے عمل کا صلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ تعریف کریں، کچھ لوگ منشن کریں کہ بھئی یہ دیکھیں کتنا اس نے خرچ کیا ہے. تو فرمایا یہ جو دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے. جو بندہ دنیا میں اپنی نیکی کا صلہ پالے، اور ہوتے ہیں نا بعض لوگ گفتگو میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قدم قدم پر یہ شو آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. یہ بڑی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کسی کا ساتھی شیطان بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے. یعنی یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے. چنانچہ آدمی کو اپنی گفتگو میں بھی کیئرفل ہونا چاہیے کہ سارا وقت اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں کر رہے ہیں، اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. او بھائی آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کا کیا تصور ہے آخرت کے بارے میں؟ آخرت میں تو جو عمل قابل قبول ٹھہرے گا وہ تو مخلصانہ عمل ہوگا. جو کچھ آپ نے کیا اللہ کی خاطر، تکلیفیں جھیلیں یا اس کے راستے میں خرچ کیا، نیکی کے کام کیے، تو اس کو اس کے ساتھ رکھیں نا، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑیں، نہ کہ دنیا میں دکھاوا کر کے شو آف کر کے اس کو ضائع کر دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں اگر کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کمزوری کوتاہی کو دور کرے. اس لیے کہ یہ بات میں بارہا
گزارش کر چکا، قرآن میں آتی ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، وزن اصل میں حق کا ہوگا. آپ نے جو نیکیاں کی ہوں گی، یا وہ جینون نیکیاں ہوں گی اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، یا وہ ریاکاری ہوگی. تو ظاہر ہے کہ دل کی کیفیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، اور دل ہی ہے کہ جس کو پاک صاف کرنا چاہیے. مگر دل کی کیفیت کا اظہار عمل میں ہوتا ہے. میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، آپ مجھے نہیں ٹھہرا سکتے، پوائنٹ آؤٹ ضرور کر سکتے. یہ بڑی نازک سی چیز ہے. آپ نے مجھے دیکھا کہ میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور بار بار اپنی ہی بات کر رہا ہوں، اپنے ذکر، اپنے کارنامے. تو آئی ایم شیور کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ تھوڑی سی کم کریں، یہ ریاکاری ہے. اور میرا بھی یہ ذمہ بنتا ہے کہ میں آپ میں سے جن لوگوں کو جانتا ہوں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کروں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تلقین کرنا. فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. ان کا کیا بگڑتا، ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا. یعنی یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ اپنے رویے کو ٹھیک کرتے؟ کیا ان کا نقصان ہوگا، ان کا کیا بگڑے گا؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دوسروں کے ساتھ جھگڑنے، دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے سے ملے گا کیا آپ کو؟ کیوں نہیں یہ طے کر لیتے کہ مجھے آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا چاہیے؟ تو کیا بگڑتا ان کا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر؟ یعنی ایمان لاتے سے مراد سچا، پکا، جینون ایمان، اور خرچ کرتے اس میں سے کہ جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے. انسان کی اس دنیا میں اصلاح کے لیے سب سے اہم بات، سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ میرا اللہ جانتا ہے، وہ میری رگ رگ سے باخبر ہے. چنانچہ میں دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، دوسروں سے اپنی کوتاہیاں چھپا سکتا ہوں، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. تو یہاں یہ اپیل کرنے کے بعد کہ بھائی اللہ اور آخرت کی کو مانو اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرو تم اس میں سے کہ جو اس نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے تمہیں رزق دیا. یہ جان لو کہ اللہ ان کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. وہ تو بالکل میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی ہوگی نیکی تو وہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا. نیکی یعنی جینون نیکی جو ریاکاری پر مبنی نہیں ہوگی،
جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کو بڑھا چڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دے گا خاص اپنے پاس سے عظیم اجر، بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ تو بتا دیا اللہ نے کہ کیا اللہ کی توقعات ہیں. اللہ کا پیغام پہنچ گیا. میرے اندر، آپ کے اندر پہلے بھی اچھائی کے لیے اللہ نے ہماری فطرت میں، ہمارے ڈیزائن میں رجحانات رکھ دیے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کے لیے بڑے امکانات موجود ہیں. یہ کوئی ہم مسلمانوں کا ہی اجارہ نہیں ہے. ہر سوسائٹی میں، کلچر میں، مذہبی ٹریڈیشن میں بہت نیکی کے، خیر کے داعیات موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر اس ہیومن نیچر کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کا پیغام بھی آ جائے اور اللہ کے پیغمبر اس پیغام کو ایسے پیش کر دیں کہ یہ نیچر اور وہ پیغام، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ریلیٹ ہو جائیں کہ جس کو قرآن کہتا ہے نا، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو جائے. اگر اس کا بندوبست ہو جائے تو پھر جو لوگ گریز کریں، اس پیغام سے دور ہوں، وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے. اسی کو بیان کیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، پھر کیا ہوگا اس دن، کیسا عجیب دن ہوگا، وہ کیا کریں گے. اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، جب ہم ہر امت میں سے بِشَهِيدٍ، ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ان لوگوں پر گواہ کھڑا کریں گے. یعنی یہ لوگ کہ جن کے سامنے آپ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، ہم یہ گواہی آپ سے دلوائیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، مگر انہوں نے پیغام کو قبول کرنے اور سنجیدگی سے، سیریسلی لینے سے انکار کر دیا. یہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا شرف بھی ہوگا، مگر یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس میں جو کام آپ کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے کمپیٹریٹس، جو آپ کے قوم کے لوگ ہیں، وہ مارے جائیں گے. بیکاز ان کو پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے پیغام کو نظر انداز کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو امیجن کرتے ہوئے سخت پریشانی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے تھے. آپ اپنے ساتھیوں سے قرآن سنتے بھی تھے. تو انہوں نے یہ آیت جب پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بیکاز آف دس ریئلائزیشن کہ کیسا عجیب دن ہوگا جب یہ واقعہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے گواہی پیش کریں گے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، مگر انہوں نے اس پیغام کو سیریسلی نہیں لیا.
فرمایا یوم اذن یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان پر بات واضح ہو گئی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا، وَأَصَبُ الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وہ خواہش کریں گے، وہ تمنا کریں گے لو تسوّا بہم الارض، کہ کاش کہ وہ زمین میں ان پر لیول کر دیا جائے، زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جائے، یعنی دفن ہو جائیں وہ۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 35 سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان جدائی کا، افتراق کا، میاں اور بیوی کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم مقرر کرو ایک حکم اس کے لوگوں میں سے یعنی شوہر کے، اور ایک حکم اس کے لوگوں میں سے یعنی بیوی کے۔ یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وقتی ہم نشین کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور ان غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی کہ جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، من کانا مختالا فخورا، ان لوگوں کو کہ جو اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ان کافروں کے لیے، ان ناشکروں، ان منکروں کے لیے، عذاب مہینہ، ایک ذلت آمیز عذاب۔ والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی بن گیا، فساء قرینا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، کیسا برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اور ان کا کیا بگڑتا، ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے کہ اللہ نے ان کو جو رزق دیا، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ہرگز زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی۔ مَن تکو حسنتن، اور اگر کوئی نیکی ہوگی، کسی نے کی ہوگی، یضاعفھا، تو وہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا، وَیُؤْتِ مِن لَدُنْہُ، اور دے گا خاص اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا اجر۔ فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا، تو کیسا دن ہوگا، کیا کریں گے یہ لوگ، کیا ہوگا جب ہم جئنا من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بکا، اور ہم آپ کو کھڑا کریں گے، لائیں گے اے پیغمبر، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ کے طور پر۔ یومئذ، جس دن، یود الذین کفروا، چاہیں گے، خواہش کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش کہ زمین ان کے ساتھ ہموار کر دی جائے، ان کو دفن کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اچھا جناب، سوال دیکھتے ہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ Seven brothers got equal share of their father's property after his death. Nothing was given to their 4 sisters. If one of the brothers now wants to share at least as one of his brothers, if one of the brothers now wants to share at least his portion with his 4 sisters in the Sharia half brother to sister proportion, what would be the maths? Does he simply take 1/3 of his portion and distribute equally amongst the 4 sisters? دیکھیں، اگر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اس احساس کو شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی۔ کیا خبر کہ کسی اور کے اندر بھی احساس بیدار ہو جائے اور سب کے اندر ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ ان کے ساتھ شیئر تو کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی بھی نہیں مانتا یا کوئی 1-2 مان لیتے ہیں، تو پھر اگین کئی پاسبلٹیز ہیں۔ جو بیسٹ پاسبلٹی ہے، جو ظاہر ہے کہ قربانی کی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو بہنیں ہیں ان کو ان کا شیئر ملے پورے کا پورا، لیکن اس میں تو اندیشہ ہے کہ اگر وہ اکیلے ہیں تو ان کا کباڑا ہو جائے گا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، شاید اپنی طرف سے دینا پڑ جائے۔ تو پھر the least that he can do is کہ وہ کیلکولیٹ کریں کہ اگر یہ سارا جو ڈسٹریبیوشن کا عمل ہوتا صحیح طریقے سے، تو ان کے حصے میں کتنا آتا، یعنی ان بھائی کے حصے میں، اور ان کو اصل میں کتنا ملا۔ تو جو ڈفرینشل ہے، یعنی فرض کیجئے کہ ان کو اب ملا ہے 10 لاکھ، اور اگر بہنوں کو بھی ملتا تو ان کو ملتا لیٹ سے 7 لاکھ، تو یہ جو 3 لاکھ ہے یہ بہنوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ کم سے کم اس بلیم سے بچ جائیں گے کہ جس بلیم میں اس وقت سارے ساتھ کے ساتھ بھائی مبتلا ہیں۔ بٹ آئی وڈ ریپیٹ کہ سب سے پہلی چیز ان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سارے بھائیوں کو اس کا احساس دلانے کی کوشش کریں۔
از دیر لائف بیفور برتھ؟ دیکھیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی سے پہلے کسی سٹیج پر روحانی طور پر موجود تھے اور ہم سے گواہی لی گئی اللہ کی توحید کی، اس کے رب ہونے کی، اور ہمارے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور بھی الہام کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہم پرابلی سو گئے، کیونکہ ہمیں اس کی میموری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اس پیدائش سے پہلے روحانی طور پر، یعنی فار وانٹ آف اے بیٹر ایکسپریشن، ہم کہیں موجود تھے، لیکن کس کیفیت میں تھے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وی ڈونٹ نو۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ ایسا کہنا شرک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کسی چیز کو شرک قرار دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ شرک ہے کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی، وہ شریعت صرف اور صرف ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی شریعت ہم کو دینے والے ہیں، یعنی وہ خود سے کوئی شریعت تصنیف نہیں کرنے والے۔ ہمارا حضور پر ایمان ہی یہ ہے کہ آپ رسول امین ہیں، یعنی ایک امانت دار اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے پوری دیانتداری سے اللہ کی دی ہوئی شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اصل شارع حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ شارع حقیقی نے اپنی شریعت ہم تک پہنچائی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ سو جب کوئی یہ کہے کہ حضور شارع ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی شریعت ہم تک منتقل کی ہے۔ یہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب کوئی شخص یہ مانے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیپینڈنٹ آف گاڈ یہ شریعت دی۔ یہ ظاہر بالکل بیوقوفی کی بات ہے، مطلب یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، یعنی کوئی مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ After listening to your tashreeh of Quran, I do not feel satisfied by simple recitation of Quran with tarjuma, something I am under the impression I should be doing for satsang. یہ نہیں سمجھ میں۔ I only listen to your programs and do not do independent recital of Quran because it seems a bit pointless to me. Kindly guide me about the necessity of simple recitation of Quran. دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، simple recitation of Quran with meanings کریں، یعنی with translation۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن کی آیت پڑھیں، نیچے اس کا ترجمہ پڑھیں، جب پڑھیں ایسے ہی پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا تو سمجھ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں کہ کیا نماز میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن تو عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر اس کو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ
کیسے دونوں چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ترجمہ بھی اس کا پڑھیں، سمجھیں۔ اب رہی یہ بات کہ ترجمے کے باوجود تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، تو جی ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہم سب کو ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تشریح کے نتیجے میں اس سے جو فائدہ ہوتا ہے ہم ترجمے کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ ترجمے کا فائدہ ہوتا ہے ایک یاد دہانی کا، ترجمے کا فائدہ ہوتا ہے کویسچنز پیدا ہوتے ہیں اور آدمی پھر ان کو حل کرتا ہے، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جب اگلی مرتبہ آپ وہی چیز پڑھتے ہیں تو آپ پر واضح ہوتی ہے، سو آپ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ سو لرننگ دا قرآن از این آن گوئنگ پروسیس، اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ترجمے سے بھی بہت قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ کرے کہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اتنی آپ عربی بھی پڑھ لیں، یعنی سمجھ لیں کہ آپ براہ راست قرآن کو سمجھنے لگیں۔ What is the punishment in the Quran for rapists and crime against children? ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا چاہیے، جس کی ایک شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمائی وہ رجم تھا، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہ جو اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب تک کہ زیرو ٹالرنس کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ جرم ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین جانیں کہ اتنی بے حسی ہے اور انفارمیشن اتنی کم ہے، ہمارے ہاں پرورژن اتنا زیادہ ہے کہ بس اللہ ہی محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، well at times مردوں کو، درندے ہوتے ہیں بعض لوگ، درندے۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ جب تک کہ ایک عبرت ناک سزا نہیں ہوگی لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ سزا ضروری ہے، پنشمنٹ۔ آپ دیکھیں یہ ویسٹرن سوسائٹی میں ڈسپلن کیوں ہے، ٹریفک میں ڈسپلن کیوں، ان کو پتہ ہے کہ وائلیشن کریں گے پکڑے جائیں گے، نقصان ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سیلف ڈسپلن قائم کرنے کا مادہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ خوف کی وجہ سے جو ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے قائم ہو جائے۔ کیا اگر بہت تھکاوٹ ہو اور نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اس طرح نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے؟ ثواب کس کو آدھا ملے گا، پونا ملے گا، دگنا ملے گا، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ ہم نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ اگر ہم نماز اس کی آئیڈیل شکل میں نہ پڑھ سکیں تو پھر اس سے کمتر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے سواری میں پڑھ سکتے ہیں، ہم چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹائم آدمی اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے پڑھتا ہے، تو یہ سب جائز طریقے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا، جو ہم نے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ عادی ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، بھئی بغیر وجہ کے کوئی بیٹھ کے کیوں پڑھے گا؟ اور اگر بیٹھنے کی وجہ ہو گئی ہے تھکاوٹ، اور تھکاوٹ کے نتیجے میں کھڑا ہو کے پڑھے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہی ہیں، تو بیٹھ ہی کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پڑھنے میں اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر آپ کی جان پر بن جائے تو تب آپ کو چھوٹ ملے گی، نہیں، محض ڈسکمفرٹ، مشقت
آپ کو اپنی اس عبادت کے طریقے کو لائٹن کرنے کے لیے کافی ہے. سو آپ بالکل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا. وعلیکم السلام. What about those people who do good deeds because it's the right thing to do, thinking of reward, not thinking of reward in آخرہ؟ دیکھیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اچھے کام کرنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں اور تینوں ہی ویلڈ ہیں، بشرطے کہ کسی ایک چیز کو ایڈاپٹ کر کے یا کرتے ہوئے آدمی دوسری 2 پاسبلٹیز کو ریجیکٹ نہ کرے. سو میں نیکی کروں اس لیے کہ میرے اندر نیکی کا جذبہ ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اطمینان ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انسان اگر ایسا کرتا ہے اور کوئی ذکر نہیں کرتا اللہ کا اور آخرت کا، تو تب بھی اس کے اندر اللہ اور آخرت موجود ہوتے ہیں اور اس کو اس کا اجر ملے گا، بشرطے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ریاکاری نہ کرے اور لوگوں کو تنگ نہ کرے اور آخرت کے ثواب، اجر اور اللہ کی رضا کا انکار نہ کرے. یعنی اگر وہ یہ کرے گا تو وہ نیکی اس بدی سے کینسل ہو جائے گی. سو ایک آدمی ہے، اس کو ابھی اللہ کے پیغام کی بات ہی نہیں پہنچی تو وہ انکار نہیں کر رہا، وہ تو جو اس کے اندر خیر ہے اس کے مطابق کر رہا ہے اور وہ کسی حقیقت کو ریجیکٹ نہیں کر رہا. سو 3 امکانات ہیں. ایک یہ کہ میں اپنے اندر کے نیکی کے جذبے دائیے کی وجہ سے نیکی کروں. ایک یہ کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، اور ایک یہ کہ میں آخرت میں اجر پانے کے لیے کروں. All 3 are valid reasons for doing virtue, for doing good. بشرطے کہ باقی 2 کا انکار نہ ہو. بقیہ 2 کا انکار ہو گیا تو ملیا میٹ. آئیڈیلی تینوں کا ایک امتزاج ہونا چاہیے جس میں کہ اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر کی توقع اور اللہ کے دیے ہوئے نیکی کے دائیے کو ایکنالج کرتے ہوئے آدمی کرے. تو آئی تھنک وہ سب سے بہترین پیکج ہے. To be frank, sometimes while reading Quran and its translation plus elaboration, I feel so bored and mundane by repetition of same thing that Allah is the supreme power. Allah has supreme power. کہاں گیا؟ He is the only one sustainer and description of Jannat and Jahannam. I sometimes don't feel that much interested or keen in reading. Then I feel guilt that I am not the chosen one whom Allah has given hidayat. آپ ہی نے وہ پوچھا تھا، I'm sorry، آج سے 2-3 لیکچرز پہلے آپ کا سوال میں پڑھ رہا تھا اور اچانک مجھے جانا پڑ گیا. وہ کزنز کی میرج وغیرہ کا، I don't know, probably it was your question. Anyway، دیکھیں یہ کیفیت ہو سکتی ہے. ہم کو نماز میں بھی بعض اوقات بورڈم کا احساس ہو سکتا ہے، مگر نماز تو میں نے پڑھنی ہے، اس لیے کہ انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے ایک ریپیٹیٹو جو چیز آ رہی ہے اس سے توجہ نہیں ہوتی، تو
دو شکلیں، ایک یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں، کوئی اور اچھا کام کرنا شروع کر دیں، مگر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز دہرائی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس میں اتنا زیادہ آئی ایم ناٹ انکلائنڈ، آئی ایم ناٹ ایبزاربڈ، ٹو بی فرینک میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر پڑھتے چلے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نئی سٹرائک کرتی ہے آپ کو کہ وہ ساری چیز کو ورتھ وائل کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھیں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کے طور پر پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو انکلائنڈ ہونا چاہیے۔ جیسے ہر ایک کی ایک ہوتی ہے نا فزیک کی ایپیٹائٹ، جیسے ہماری ایپیٹائٹ ہے ہمارے اس جسم کی، جو ہمارا مٹیریل وجود ہے، ایسے ہی ہماری روحانی وجود کی بھی، ہمارے اندر کی جو پرسنالٹی ہے اس کی اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بھی ایک ایپیٹائٹ ہے۔ اگر جسم کھانا پینے سے ابھی گریز کر رہا ہے تو ظاہر ہے کچھ کمزوری ہے نا، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر بعض اوقات دل نہیں لگ رہا ٹورڈز ریڈنگ دا قرآن تو اس کا کوئی علاج کر لیں، اس پر چھوڑ دیں۔ بوریت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کہ آپ ریلکٹنٹ ہیں، ناٹ انٹرسٹڈ، میں بھی اللہ سے دعا کریں، میں بھی کوئی اور فارم ہو، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اس سے کہیں کہ جی پلیز میک می فیل انکلائنڈ، کیونکہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، اور جہاں سے آپ پڑھیں گے آپ کو وہ ریمائنڈر ملے گا، اس وجہ سے وہ ریپیٹیٹو بھی ہے، اس میں چیزیں دہرائی بھی جاتی ہیں۔ سو اللہ سے دعا کریں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ پوری طرح سے متوجہ ہوں اور آپ کے اندر وہ کیفیت نہ پیدا ہو۔ ڈونٹ فرگیٹ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی طرف انکلائنڈ نہ ہو، تو اس سے بھی فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت جہنم یہ بڑی حقیقت ہے بھائی، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جنت جہنم کے بغیر۔ سو اس کا ریمائنڈر ہونا چاہیے، بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بعض اوقات آدمی اس طرح سے انکلائن نہیں ہوتا۔ If one is very unwell, they say give sadaqah of a bakra. Is that in tradition of the Prophet or just made up later in the subcontinent? Basically, giving a life for a life will save you from a calamity. It's not better to give money to the needy. جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ آپ کے لیے زیادہ ممکن ہے ویسا کریں۔ جان کے بدلے جان والی کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، خواہ وہ بکرا ہو، خواہ وہ کھانا ہو، خواہ کوئی اور مدد کا طریقہ ہو۔ I used to feel the same way, but when I saw documentaries like گیا یار، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ انگلی لگاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ Documentaries like what? In Deep Sea and Cosmos that really changed my perspective towards those verses. Now I really understand why God repeatedly mentioned His greatness and magnitude. So we understand that we are dealing with. Right, بڑی اچھی بات ہے، یعنی
مختلف طریقے ہوتے ہیں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے. اور لیٹس ناٹ forget کہ زندگی میں مختلف فیزز بھی آتے ہیں. تو نیور گیو اپ. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. I asked another question about whether it's ingrained in us that there is one God, or is it due to our upbringing in the Islamic society? No. Then why there are many who believe in polytheism? قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر ہماری فطرت میں موجود ہے ایک خدا. پالیتھیزم اور ایتھیزم یہ آرٹیفیشل نظریات ہیں جو امپوز کیے جاتے ہیں فار ون ریزن اور another. قرآن یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن کے ایڈریسیز پالیتھیسٹ تھے، مشرک تھے، ان کو یہ کہتا ہے کہ جب تم سخت مشکل میں ہوتے ہو، سمندر میں کشتی تمہاری موجوں سے، ویو سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اور تمہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو تم کسی کو نہیں پکارتے سوائے اس ایک اللہ کے. وہ ایک اللہ ہے کہ جو سب کے اندر موجود ہے. یہ تو جھوٹ موٹ کے خدا گڑ لی ہیں لوگوں نے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سوسائٹی میں جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک بڑی فورس ہوتی ہے، بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو وہ آدمی کی نیچر میں جو انگرینڈ ایمبیڈڈ ایک خدا کا احساس ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے. مگر صحیح بات صحیح طریقے سے بیان کی جائے، لوگوں کی زندگی کے ایکسپیرینسز ان کو اس طرف مائل کرتے ہیں، تو انسان پھر اپنی اس اچھی صحیح نیچر کو پا لیتا ہے. یہ بات کہ یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، آئی ڈونٹ نو. مجھے تو یاد ہے وداؤٹ بینگ ان اے ریلیجس انوائرمنٹ میں، جب میں بہت چھوٹا تھا تو تب خدا کا خیال آتا تھا، سب کے اندر ہے وہ موجود. مگر پھر وہ آدمی دبا لیتا ہے. دنیا ایسی رنگین، ایسی گلیمرس مزیدار جگہ ہے کہ آدمی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور پھر وہ فلسفے وغیرہ بناتا ہے. الحمدللہ جناب، I'm fine. قرآن یاد کرنے میں کوئی ایسا طریق ہے جس کو اختیار سے قرآن یاد کرنے میں آسانی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ہم کو قرآن یاد کرنا چاہیے ایسے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس کا مفہوم بھی سمجھیں، اور اس کو جو یاد ہم نے کیا اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں. نمازیں تو ہم نے 5 پڑھنی ہیں. آپ نے مثال کے طور پر سورہ نبا شروع کی، اما یتساءلون آپ نے یاد کر لی. اب نمازوں میں آپ پڑھیں اس کو، وہ خود بخود دہرائی جائے گی، اور آپ کو جب اس کا مفہوم بھی آتا ہوگا تو آپ کی اس میں انٹرسٹ بھی ہوگی. اللہ نے مردوں کو ہی کیوں حکم دیا کہ عورت کو، یا یہ میں زبان پڑھ نہیں سکتا، either write in انگلش اور اردو، میں بالکل پیدل ہوں اس میں. I don't know. Explain as a gratitude for creating us and everything around us. امید ہے کہ ڈیلس وزٹ بہت پروڈکٹیو جا رہا ہوگا الحمدللہ. آفٹر لمبا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فرشتوں کی بات سن کر جب وہ لوط کی قوم پر عذاب کا بتا رہے تھے، کیوں ہنس پڑی تھیں، جبکہ ان کے متعلق جو خبر تھی اس کا ذکر
فرشتوں نے ابھی نہیں کیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے، اور اس میں جو آپ نے بات لکھی ہے، میرے ذہن میں وہ بات ایسے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چیزیں آدمی بھول بھی جاتا ہے، مگر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ سمود آ گئے، حاضی ناقہ آ گئی. ہاں، فرمایا کہ فلما را ایدیہم لا تصل الیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے فرشتوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں جا رہے تو نکرہم، وہ پریشان ہوئے. واوجس منہم خیفہ، اور انہیں ان سے کچھ خوف آیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ مت خوف کھاؤ. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھیں. فضحکت، تو وہ ہنسیں. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. اوکے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں فرشتے آئے ہیں، یہ اس پر ہنسی. یہ بات کہ انہوں نے پوری بات سنی جس میں قوم لوط پر عذاب کا ذکر تھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی اتنی بات کے جاننے کے بعد کہ ان کے گھر میں آج اللہ کے فرشتے مہمان بن کر آئے ہیں، یہ ان کے لیے ایک خوشی مسرت کا باعث بنی چیز. چلیے جی، انشاءاللہ آئندہ پھر. I want to ask why Quran has said that man can hit woman if they do something wrong, but women can't hit men. دیکھیں، جو پہلے سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں. میں نے جو پچھلا جو ہے میرا لیکچر اس میں، اور اسی میں اس کا بھی جواب ہوگا کہ یہ خواتین بیویاں نہیں کر سکتی. کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہی باس ہوتا ہے، تو باس ہے کہ جس کو کچھ اتھارٹی ملتی ہے فار ریزنز، گڈ ریزنز. جو سبارڈینیٹ ہے، آپ کہیں اس کو وہ اتھارٹی کیوں نہیں ملی؟ well بیکاز وہ باس نہیں ہے. تو اگر دونوں کو مل جائے تو پھر وہ ہوگا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، کیوس. کس کی اتھارٹی ہے، پتہ نہیں کس کی اتھارٹی ہے، دنگا فساد. ہاں، اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.